خاموش اگر ہیں تو یہ بزدلی نہیں ہے، یہ ڈر اور خوف نہیں ہے، یہ بڑوں کی ہدایت ہے، ملک کے دستور اور اس کے قانون کی پاسداری ہے۔ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے حکومتوں کو اور حکومت کے شعبوں کو کہ مسلمان بحیثیت مسلمان اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے، ظلم، لیکن مذہب اسلام پر حملہ یا نبی کی ذات پر حملہ یہ کسی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور مسلمان اپنے بڑوں کی ہدایت پر جذبات کو قابو میں رکھ کر قانونی دائرے میں قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے وہ قانون اپنا کام کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یا کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ ناٹک کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، گرفتاری ہوئی اور فوراً ضمانت ملی، رہائی ہو گئی۔ اگر کانسٹیٹیوشن کو بالا تر نہ رکھا جائے اور پولیس اپنا کام امانت داری سے نہ کرے اور گرفتاری کے ناٹک کو چھوڑ کر اس کو کیفر کردار تک واقعی سزا نہ دلائیں اور وہ دھارائیں نہ لگائیں جس میں بیل نہ ملے اور جیل میں سڑنے کے لیے اس کو ڈالا جائے، تو ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ملک میں مسلمان جذبات سے بے قابو ہو جائیں اور ہم انہیں جذبات میں روکنے میں ناکام ہو جائیں۔ ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز سے پیارے، ہر چیز جن کے لیے قربان کرنے کا جذبہ مسلمان رکھتا ہے، اس ذات اقدس کے بارے میں گزشتہ چند سالوں سے سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئے دن ان کی شان میں گستاخانہ گفتگو ملک کے کسی نہ کسی حصے سے سامنے آتی رہتی ہے، اور مسلمان اپنے بڑوں کی ہدایت پر جذبات کو قابو میں رکھ کر قانونی دائرے میں قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے وہ قانون اپنا کام کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یا تو کوئی کارروائی ہوتی ہی نہیں، جیسے رام گری مہاراج مہاراشٹرا، اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یا کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ ناٹک کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، گرفتاری ہوئی اور فوراً ضمانت ملی، رہائی ہو گئی۔ اس کے برعکس مسلم قوم میں سے کہیں کسی نے کوئی لفظ اس کی زبان سے نکل گیا جس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہو تو اس لفظ کو لے کر پولیس بھی حرکت میں آ جاتی ہے، سو موٹو کمپلینٹ ہو جاتا ہے، از خود گرفتار کر لیتی ہے اور ایسی دھارائیں لگا دیتی ہے جس میں ضمانت نہیں ہوتی، کئی سال تک وہ جیلوں میں رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف کھلم کھلا کبھی ہتھیاروں کی تقسیم، کبھی نام لے کر کے ایک کمیونٹی کو مارنے کی، نسل کشی کی تلقین، معاہدہ، اس پر قسمیں، ہاتھ اٹھا کر اس پر وعدے وعیدے لیے جاتے ہیں، اور وہ دھڑلے سے وہ ساری کلپیں چلتی ہیں اور اس پر نہ سو موٹو کوئی کمپلینٹ ہوتا ہے۔ الٹا مسلم برادری جا کر کے ایف آئی آر کرنا چاہے تو پہلے تو ایف آئی آر لکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے، ڈرا دھمکا کر کے واپس بھیجنے کا کام کیا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں ایف آئی آر کرنے پر مجبور ہو جائے پولیس دباؤ میں آ کر تو ہلکی دھارائیں لگاتے ہیں جس سے ان کو بیل ملنا اور رہائی مل جانا آسان ہو۔ تو یہ ایک تماشا گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ ابھی قریب میں یتی نرسنگھانند سرسوتی غازی آباد سے، جس نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، ہمارے نبی کی ذات
ہمارے خدا کے بعد سب سے بڑی ذات ہے، ان کی طرف تھوکنے والے کے منہ پر تھوک گرتا ہے، ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں آتا، ناپاک کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ قریب میں جو اس نے کوشش کی ہے اس سے پورے ملک کے جذبات مجروح ہیں، زخم خوردہ ہیں، مسلمان پریشان ہیں، ہر ایک اپنی جگہ میں بے چین ہے۔ اگر وہ خاموش ہیں تو اپنے بڑوں کی ہدایت پر ہیں اور ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے کارروائی کا مشاہدہ کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ اس وقت اگر کانسٹیٹیوشن کو بالا تر نہ رکھا جائے اور پولیس اپنا کام امانت داری سے نہ کرے اور گرفتاری کے ناٹک کو چھوڑ کر اس کو کیفر کردار تک واقعی سزا نہ دلائیں اور وہ دھارائیں نہ لگائیں جس میں بیل نہ ملے اور جیل میں سڑنے کے لیے اس کو ڈالا جائے، تو ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ملک میں مسلمان جذبات سے بے قابو ہو جائیں اور ہم انہیں جذبات میں روکنے میں ناکام ہو جائیں۔ یہ ساری سازشیں ملک کے اندر ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جو اتحاد ہے، جو اتفاق ہے، جو پیار ہے، اس کو نفرت میں بدلنے کی کوشش ہے۔ اپنے سیاسی اقتدار کو بچانے کے لیے یہ ناپاک حربے کیے جا رہے ہیں۔ ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے حکومتوں کو اور حکومت کے شعبوں کو کہ مسلمان بحیثیت مسلمان اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہے، ظلم مسلمانوں پر وہ برداشت کیا جا سکتا ہے، کیا جا رہا ہے، مکے سے ہمیں عادت ہے، لیکن مذہب اسلام پر حملہ یا نبی کی ذات پر حملہ یہ کسی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خاموش اگر ہے تو یہ بزدلی نہیں ہے، یہ ڈر اور خوف نہیں ہے، یہ بڑوں کی ہدایت ہے، ملک کے دستور اور اس کے قانون کی پاسداری ہے۔ اس کو غلط جامہ پہنانے کی کوشش نہ کرے، خوف، ڈر یا بزدلی سے تعبیر نہ کرے۔ ملک کے اندر امن کی بحالی، لا اینڈ آرڈر کی بحالی یہ پولیس محکمے کا کام ہے۔ ہیٹ اسپیچ کوئی بھی دے، مولانا سلمان اظہری صاحب نے ایک شعر پڑھا جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور آج تک جیل میں ہے، بیل نہیں ہو رہی ہے، اور آپ کے سامنے کھلم کھلا ہتھیار تقسیم ہوتے ہیں، مارنے کی بات ہوتی ہے، نسل کشی کی بات ہوتی ہے، وعدے وعیدے ہوتے ہیں، قول و قرار ہوتا ہے، اور آپ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں، تو کب تک آپ صبر کا امتحان لینے والے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی نیت میں فتور ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میدان میں نکل آئیں، اس کا موقع نہ دیں تو بہتر ہے۔ آپ اپنا کام کریں، آپ کو دستور کی روشنی میں جو محکمے سے آپ متعلق ہیں اس محکمے کا کام آپ کریں۔ یہ بات زبان میری ہے لیکن بات ہماری سب کی ہے، پوری جماعتوں کی ہے، تنظیموں کی ہے، ذمہ داران کی ہے، علماء کی ہے، عمائدین کی ہے، عام مسلمان کی۔ اس لیے جب سے حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی ہمت دیکھیے کہ وہ ویڈیوگرافی کرتے ہیں، نظام بناتے ہیں، پہلے انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا جائے گا، تو ایسا ماحول کس نے بنایا ملک کے اندر؟ آپ اگر اپنا کام کریں تو کسی کی ہمت نہ ہو، مجال نہ ہو، مذہب کوئی بھی ہو، ہر مذہب اور اس مذہب کے ماننے والے، اس مذہب کے پیشوا، اس کے مقتدی وہ قابل اکرام ہے، قابل احترام ہے، بھائی ان کا مذہب ہے، ان کو پیارا ہے اور ان کے مذہب کے پیشوا یقیناً ان کے نزدیک محترم ہے، تو ہمارے لیے بھی احترام لازم ہے۔ ہمارے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا گیا لکم دینکم ولی دین، بھئی آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، آپ اس پر عمل کریں،
ہمیں اپنے دین پر عمل کرے اور ہمارے درمیان محبت رہے، وہ جو تعلق ہمارے درمیان زمانے سے چلا آ رہا ہے وہ باقی رہے۔ کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ حکومتیں اور ان کے تحت پولیس محکمہ کہیں نہ کہیں اس کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے، اس لیے حکومتوں سے ہماری گزارش ہے، چاہے صوبائی حکومتیں ہو، چاہے وہ مرکزی حکومت، وہ فوراً حرکت میں آئے، ایکشن لے، ٹھوس تفریق نہ کرے کہ بھئی یہ مسلم قوم ہے تو یہاں سخت دھارا لگے گی، یہ دوسری قوم ہے تو ہلکی دھارا لگے گی۔ یہ تفریق ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والا ہے۔ قانون ایک ہے، وہ چاہے کوئی بھی کرے، وہ مجرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مجرم کا مذہب مجرم ہے، جرم ہے، جرم کی بنیاد پر اس کے ساتھ کام کیا جائے، یہ پالیسی اپنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی دستور پر یقین میں، اس کے استحکام میں اور یقین اس کا بڑھے گا، عدالتوں کا اعتماد بڑھے گا، پولیس کے تئیں اپنا یقین مضبوط ہوگا۔ اس کو کمزور پڑنے سے روکنے کی گزارش ہے، اور فوراً نہ صرف اسے بلکہ وہ رام گری مہاراج جو بھی ہیں مہاراشٹرا میں، یتی نرسنگھانند سرسوتی ہیں، یا ان جیسے بہت سارے ہیں، ان کی شہ پا کر کے زبانیں کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان سب پر جو ہے دو ٹوک کارروائی کرنے کی ہم سب کی طرف سے مانگ ہے، اور اس میں اگر تساہل اور سستی برتی جائے تو ہمارے بڑے بھی اس سلسلے میں فکر مند ہیں اور ہم ان کی ہدایات کے منتظر ہیں۔